الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس مصروف دور میں ایسے افراد کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے جو کہ ہر حال میں، ہر صورت میں باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوں اور اللہ کے حضور پیش بھی ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے افراد کی معاشرے میں کمی ہے، لیکن موجود ضرور ہیں جو کہ اپنی نماز پنجگانہ کا احترام کرتے ہیں، جو کسی بھی ماحول، کسی بھی جگہ اور کسی بھی سچویشن میں نماز کو قضا کرنے کا نہیں سوچتے۔ وہ لوگ نہ ہی ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں جو کہ اکثر کہے جاتے ہیں، جو ہمارے کانوں میں اکثر سنائی دیتے ہیں، جیسے کہ میں بزی تھا جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکا، اور اسی طرح اکثر لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، میں پاک نہیں ہوں جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عموماً یہ وہی بہانے ہیں جو ہماری اور آپ کے ارد گرد دکھائی بھی دیتے ہیں اور اپنے ارد گرد سنتے بھی ہیں، جس کی صرف اور صرف خالص وجہ نماز کا چھوڑنا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے گناہ کے زمور میں آتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اگر دوسری طرف نظر دوڑی جائے تو اللہ کے کچھ ایسے نیک اور برگزیدہ بندے بھی ہیں جنہیں نہ ہی کوئی بہانہ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کی حمد و ثنا سے روک سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی بندے کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام ہر مخلوق کرتی ہے، کہ وہ ہوا ہو، جن ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس پاک کلام کا احترام ضرور اپنے دل میں رکھتی ہے۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ مومن اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب شخص سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس قدر قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے خالق حقیقی سے محو گفتگو کہا جاتا ہے، کہ وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کی فکر و پریشانی سے دور ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے تمام تر مشکلات بیان کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا شفیق رب، اس کا کریم رب نہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر انسان خوشی اور دلزہمی سے نماز ادا کرے تو یقیناً وہ اللہ کے جواب کو، اس کی قبولیت کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو وہ جھک کر اپنی ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ حالت رکوع میں چلا جاتا ہے تو یوں جب بندہ مومن کی محبت اللہ کے لیے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بے اختیار اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اپنا سر آقا کے آگے پیش کرتا ہے، سجدے میں جا کر اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی ہے سب سے افضل اور سب سے بڑا، تیری ہی ذات کو سجدہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اور وہ انسان اپنی تمام تر معاملات عاجزی، انکساری اللہ کی ذات کے آگے پیش کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اللہ کے حکم سے جو ہے نمازی کی تمام تر پریشانیوں کو، مشکلات کو اپنے اندر جذب کر کے اس انسان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع دکھاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس کے باوجود بھی نماز میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام باتوں سے تو آپ کو آگاہ کر دیا، آئیے اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جرمن کے شہر میں ایک سیاحتی مقام پر پیش آیا جہاں سیر و تفریح کی غرض سے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، اور اسی ہجوم میں اللہ کا ایک خاص اور نیک آدمی بھی موجود تھا جس نے نماز کے وقت کو دیکھ کر اپنے بیگمے سے نماز پڑھنے کے لیے مصلی نکالا اور پاک اور صاف جگہ دیکھ کر نماز ادا کرنے لگا۔ لوگوں کے اس ہجوم نے جب اس بندے کو دیکھا، اللہ کے حضور جب سجدے میں یہ
چلا گیا اور اس نے جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے کچھ بدبخت تو اس نمازی کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ لوگ حیرت زدہ نظروں سے دیکھ کے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اور پھر اچانک ایک غیر مسلم عورت آگے بڑھی اور نمازی کے آگے بیہودہ حرکتیں کرنے لگی تاکہ اس کی نماز میں خلل آ جائے اور اس کی نماز خراب ہو جائے۔ لیکن اس بے شرم عورت کو کیا معلوم کہ وہ بندہ ہر چیز سے کٹ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اور جب اس عورت نے دیکھا کہ میری کسی حرکت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اپنی منہ کی کھا کر واپس چلی گئی، اور اس مسلمان بھائی نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کے بعد سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے شیطان کے شر سے پاک اور دور رکھا اور میری نماز کو خراب کرنے سے بچا لی۔ پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی ہمارے دین کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھے اور ایمان پہ مر مٹنے کی طاقت دے۔ آمین اللہم آمین۔ یقیناً آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کے گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو اشتیاق اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے، جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ کہ جیسے حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہم قریب اس کو اس کے برے کاموں سے روک دے گی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت جو ہے وہ آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آتی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم کرے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانیوں کے وقت میں آتے یا پریشان ہوتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ادا کرتے، ان کا اہتمام فرماتے، اور پھر خاص موقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز کو ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ، آندھی یا طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تب بھی مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مصروف ہو جاتی۔ فاقے کی نوبت آتی، کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، نماز ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو نماز کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور یہی چیز آج ہم سب پر بھاری ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔